کیا آپ آؤٹ آف جاب پولیٹیشین ہیں؟ پولیٹیشین کبھی آؤٹ آف جاب نہیں ہوتا. آپ کو آپ کی اپنی پارٹی نے فراموش کر دیا، کیا آپ کو دکھ ہوتا ہے؟ سوچتا ہوں کہ وہ کتنے معصوم تھے، کیا سے کیا ہو گئے دیکھتے دیکھتے. یہ فاروق ستار کو کیا ہو گیا، ان پہ کیسا وقت آ گیا؟ ساج ایپیرلز کی طرف سے ایک مرتبہ پھر میگا سیل. تو آپ نے اس ایڈ کے لیے کتنے پیسے لیے؟ کیا آپ سیاست کے ان دنوں کو یاد کرتے ہیں جب آپ کے ایک اشارے پہ سارا کراچی بند ہو جایا کرتا تھا؟ اس وقت ہم نظریاتی تھے. کیا یہ درست ہے کہ ایم کیو ایم نے بہت سے لوگ مروائے؟ ایم کیو ایم کے بھی ہزاروں لوگوں کو کسی نہ کسی نے شہید کیا. وہ کون سا لمحہ تھا جب آپ کو اندازہ ہوا کہ الطاف حسین اور ایم کیو ایم ایک ساتھ نہیں چل سکتے؟ جب رینجرز والے آپ کو پکڑ کر لے گئے تو انہوں نے آپ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا تھا. ان دونوں میں سے ایک کو چوز کریں، نواز شریف یا عمران خان؟ میں یہ سوال کو اسکپ کرتا ہوں. مصطفیٰ کمال یا الطاف حسین؟ ہیلو ویورز، میں ہوں معروش خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل بپتا. آج میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے ایک مشہور اور سینئر سیاستدان جو ہمیشہ سے کراچی کی سیاست کے مرکزی کردار رہے ہیں، جن کی آنکھ کے ایک اشارے پر کراچی چلتا تھا اور ایک اشارے پر بند ہو جاتا تھا. میرے ساتھ موجود ہیں فاروق ستار انکل. تھینک یو انکل، آپ نے مجھے وقت دیا. یو آر آلویز اینڈ مور دین ویلکم. آپ میرے گھر آئے اور جی آیا نو، خوش آمدید، ویلکم. تھینک یو. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ آج کل کر کیا رہے ہیں؟ کیا آپ آؤٹ آف جاب پولیٹیشین ہیں؟ دیکھیے، پولیٹیشین کبھی آؤٹ آف جاب نہیں ہوتا. اگر وہ پیشنیٹ ہے، کمیٹڈ ہے، ایک نظریاتی سیاست کر رہا ہے، وہ اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے معیار زندگی کو، کوالٹی آف لائف، اسٹینڈرڈ آف لائف کو بہتر کرنے کے لیے، انہیں موقع فراہم کرنے کے لیے کہ ہمیں اپنے لوگوں کو امپاور کرنا ہے، با اختیار بنانا ہے. ہمارا نظام لوگوں کا محتاج نہ ہو، ٹھیک ہے نا، ہم اس نظام کے تابع ہوں، اس کے انڈر میں ہوں، اس کے محتاج ہوں. یہ تو اس لیے اگر ایم کیو ایم آج میرے پاس نہیں ہے تو انشاءاللہ اب ایم کیو ایم والے بھی محسوس کر رہے ہیں کہ ان کی جو نااہلی تھی، بلدیاتی کارکردگی بدترین تھی ایم کیو ایم کی تاریخ کی، تو انہیں میری اور میرے جیسے نظریاتی اور بہتر لوگوں کی ضرورت ہے، جن کی لوگوں میں ساکھ ہے، کریڈیبلٹی ہے، ایکسیپٹیبلٹی یا قبولیت ہے. تو اگر ایم کیو ایم واپس ملتی ہے تو ایم کیو ایم کے پلیٹ فارم سے ہی، ایم کیو ایم کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جنہیں انسان کا بچہ بنانا ہے، ذرا کان پکڑ کے مروڑنے ہیں، اور پوری ایم کیو ایم کے بھی مروڑنے پڑیں تو مروڑیں گے، ان کو سب کو اچھا کریں گے. آپ کو آپ کی اپنی پارٹی نے فراموش کر دیا، کیا آپ کو دکھ ہوتا ہے؟ سوچتا ہوں کہ وہ کتنے معصوم تھے، سوچتا ہوں کہ وہ کتنے معصوم تھے، کیا سے کیا ہو گئے دیکھتے دیکھتے. واہ. میں نے پتھر سے جن کو بنایا صنم، وہ خدا ہو گئے دیکھتے دیکھتے. تو یہ انسانی تاریخ میں کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا. ہم تو نبیوں کے پیروں کی خاک ہے. جو برادران یوسف نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا، تو تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات ہیں، لیکن اللہ نے مجھے بڑے مضبوط اعصاب دیے ہیں. میں مایوس نہیں ہوا، میں گھر نہیں بیٹھا، میں نے سیاست نہیں چھوڑی. ایم این اے بننا ہی سیاست نہیں ہے، حکومت میں جانا یا اپوزیشن میں جانا اور اسمبلیوں میں ہونا ہی سیاست نہیں ہے. لیکن اگر آپ کے ایک مقصد ہے، مشن ہے، نظریہ ہے، تو میں اس کی سیاست کر رہا ہوں. اور میں نے اب یہ محسوس کیا کہ یہ ایم کیو ایم کو اگر دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے تو میرے جیسے لوگوں کے ساتھ مل کے اس کے چہرے کو بہتر کرنے کے لیے، اور شاید پورے پاکستان کو یہ ضرورت ہے، کراچی کو یہ ضرورت ہے کہ جو سیاسی تنظیمی ڈھانچہ ہے اس میں بھی 35 سال سے کم عمر کے لوگوں کو لایا جائے. قائد اعظم محمد علی جناح نے جب پاکستان بنایا تو اس وقت بنا جب جامعہ علی گڑھ کے اسٹوڈنٹس، نوجوان قائد اعظم محمد علی جناح کے دستے راست بنے، ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، تو ایک ناممکن پاکستان ممکن پاکستان بن گیا. تو آج اسی پاکستان کو ہمیں بچانا بھی ہے، بنانا بھی ہے. کیا آپ سیاست کے ان دنوں کو یاد کرتے ہیں جب آپ کے ایک اشارے پہ سارا کراچی بند ہو جایا کرتا تھا؟ دیکھیں، ایک جائز مقصد ہو تو ایک اشارے پہ کراچی بند ہو سکتا ہے، اور لوگ بھی آپ پر اعتماد کرتے ہو
تو ظاہر ہے اس وقت ہم نظریاتی تھے, ہم پرخلوص اور بے لوث خدمت کا جذبہ رکھتے تھے, ہمارے آپس میں عزت اور احترام تھا, اور ہم نے لوگوں کو دھوکہ نہیں دیا تھا. لیکن پھر ہمارے اندر ایک طبقہ ایسا پیدا ہو گیا, ہم تو لڑ رہے تھے جاگیرداری نظام کے خلاف, سرمایہ داری نظام کے خلاف, وڈیروں کے خلاف, موروثی سیاست کے خلاف. پھر یہی بگاڑ جب ہماری پارٹی میں آ گیا تو ہم باہر کے وڈیروں سے کیا لڑیں گے, ہمارے یہاں تو خود وڈیرے پیدا ہو گئے. تو وہ دن مجھے اچھے لگتے ہیں, یاد آتے ہیں. اور آج جو میری جد و جہد کا مرکز ہے وہ یہی ہے کہ ویسی ہی سیاست کو دوبارہ سے کراچی کے سیاسی منظرنامے پہ اجاگر کرنا ہے, بحال کرنا ہے. کیا یہ درست ہے کہ ایم کیو ایم نے بہت سے لوگ مروائے؟ دیکھیں, میں ایم کیو ایم سے مجھے ہٹا دیا گیا, لیکن میرا اوڑھنا بچھونا آج بھی ایم کیو ایم ہے. میرا سونا جاگنا, جینا مرنا, اٹھنا بیٹھنا آج بھی ایم کیو ایم ہے. تو یہ بالکل غلط تاثر ہے کہ ایم کیو ایم نے ایک پارٹی کے طور پہ کئی لوگوں کو مروا دیا, سینکڑوں کو مروا دیا. کچھ لوگوں کا انفرادی عمل وہ پارٹی کا عمل نہیں ہے. ہاں, انہوں نے اگر ایسا کیا تو ان کو پارٹی سے بھی نکالا گیا, ان کے خلاف ڈسپلن کی کارروائی کی گئی, اور پھر جو ادارے ہیں قانون نافذ کرنے والے ان کو لسٹ بھی دی گئی کہ بھئی ہم نے ان کو نکال دیا, یہ جرائم میں ملوث تھے, ان کا ہم سے تعلق نہیں ہے. لیکن ان کو پکڑنے کی بجائے اگر بے قصور اچھے شریف ایماندار نظریاتی لوگوں کو پکڑا جائے تو اس سے لوگوں میں اور زیادہ نفرت اور احساس محرومی پیدا ہوا. اگر ایم کیو ایم والوں نے انفرادی عمل میں کسی کو مارا تو ایم کیو ایم کے بھی ہزاروں لوگوں کو کسی نہ کسی نے شہید کیا, کسی نے قتل کیا. تو جب یہ اس طرح کا ماحول ہوتا ہے کہ ایک طرف اردو بولنے والے بھی قتل ہو رہے ہیں, ایک طرف پشتو زبان بولنے والے, ایک طرف سندھی زبان بولنے والے, تو اس میں کہیں نہ کہیں سیاسی اثر ہوتا ہے کوئی نہ کوئی کہ بھئی اردو بولنے والا ایم کیو ایم میں ہوگا, سندھی بولنے والا پیپلز پارٹی میں ہوگا, اور پشتو بولنے والا اے این پی میں ہوگا. تو یہ تاثر ضرور تھا کہ یہ پارٹیاں لڑ رہی, لیکن وہ افراد لڑ رہے ہوتے ہیں. پارٹیوں کا قصور یہ کہ وہ اس کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا نہیں کرتی, انہیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. وہ کون سا لمحہ تھا جب آپ کو اندازہ ہوا کہ الطاف حسین اور ایم کیو ایم ایک ساتھ نہیں چل سکتے؟ دیکھیں, ڈر تو پہلے بھی لگتا تھا کہ بہت ساری ان کی پالیسیز ایسی تھیں کہ جس میں ہمیں لگتا تھا کہ ایم کیو ایم کی ساری محنت جو ہے وہ زمین پر آ جاتی ہے. ہم اتنا مشکل سے اوپر جاتے ہیں, پھر اچانک ہم نیچے آ جاتے ہیں. کچھ فیصلے ایسے ہوئے ہیں ان کی طرف سے. اس وقت بھی ہم نے ان فیصلوں میں ہمارا ووٹ, جیسے 12 مئی کو ہم نے ریلی نکالی تھی, تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں میں اور مجھ سمیت کئی لوگ تھے جنہوں نے کہا یہ نہ کریں, یہ ریلی نہ نکالیں, اس سے کوئی بھی سازشی طبقہ سب کو لڑا دے گا, ساری پارٹیوں کو اور ساری زبان بولنے والوں کو. اور ہوا یہی, اور اس کا سارا بلیم ایم کیو ایم پر آ گیا. وہ ہم نہ کرتے تو بہت اچھا رہتا, ہمارا جو ہم نے ایک اپنا مقام بنایا تھا وہ قائم رہتا, لیکن اس سے ہمیں بڑا نقصان ہوا. جب بالکل واضح طور پر عوام کے سامنے, پوری دنیا کے سامنے انہوں نے کھل کر ملک کے خلاف نعرے لگا دیے, اور لوگوں کو اس بات پر بھی آمادہ کیا جو وہاں بیٹھے تھے, اسے اشتعال انگیزی ہی کہیں گے کہ بھئی وہ جائیں اور کسی پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینل پہ جا کے وہاں پر لوگوں کی مزاج پرسی کریں, مطلب یہ کہ تشدد کریں, اس طرح کی بات کی. تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد پھر یہ ممکن نہیں تھا کہ اچھا, اور ہمارے یہ نہیں کہ ہم نے صرف سیاسی ضرورت کے لیے کیا. اس موقع پر جب الطاف حسین صاحب تقریر کر رہے تھے تو میں اپنا سر پکڑ کے یوں بیٹھا ہوا تھا بالکل, اور جو نعرے لگائے اس کے جواب کچھ لوگ دے رہے تھے وہاں پر, اکثریت نے ان کے ملک مخالف نعرے کے جواب بھی نہیں دی. تو انہوں نے 22 اگست کو لکیر کھینچی, تو میں بھی 22 اگست کی رات کو گیا تھا پریس کلب کہ میں بھی اپنا موقف بیان کر دوں کہ انف از انف, بس اب بہت ہو گیا, اب ہم ان کے ساتھ کام نہیں کر سکتے. انہوں نے پاکستان پارٹی کے آئین کی بھی خلاف ورزی کی, پارٹی کے منشور, اور پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی بھی کی. تو اس لیے اب ہم لندن سے الگ ہو رہے ہیں اور ہم ایم کیو ایم پاکستان کے نام سے کام کریں گے.
جب رینجرز والے آپ کو پکڑ کر لے گئے تو انہوں نے آپ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا تھا؟ مجھے وہ رینجرز والے پکڑ کے لے گئے، ٹھاکر وہ بھی بہت مشہور ہو گیا اس بہانے سے، جو میرے جب مجھے کھینچ کے لے گیا تھا تو وہ بھی بڑا مشہور ہوا، ٹھاکر کا نام سب کو پتہ ہے۔ تو پھر مجھے جب 8 گھنٹے بعد رہا کیا گیا بغیر کسی جبر کے، مجھے کوئی ڈکٹیشن نہیں دیا گیا، لیکن میں تو رات کو ہی فیصلہ کر چکا تھا، اور اپنے اس فیصلے سے میں شاہ زیب خانزادہ ایک بڑے چینل کے اینکر ان کو آگاہ کر چکا تھا کہ میں اس لیے پریس کلب جا رہا ہوں اسی رات کو 22 کی۔ اور پرویز رشید صاحب جو مذاکرات کرنے آئے تھے اس دن صبح لاہور گئے تھے، فلائٹ سے جیسے ہی لینڈ کیے میں نے کہا دیکھیں جی اب ہم لنڈن سے الگ ہونے جا رہے ہیں، آپ گواہ رہیے گا۔ اور یہ دونوں اپنے انٹرویوز میں کہتے ہیں کہ ہاں فاروق ستار صاحب نے رات کو ہی فیصلہ کیا، یہ نہیں کہ رینجرز نے 8 گھنٹے رکھا اور جب وہاں سے آئے تو وہ ڈرائی کلین ہو کے آ گئے، مطلب، اور وہ پھر ایم کے ایم پاکستان ہو گئے۔ رات تک تو وہ ایم کے ایم پاکستان اور لنڈن مکس تھے، اور جب صبح آئے رینجرز کی تحویل سے تو وہ ایم کے ایم پاکستان، ایسا نہیں ہے۔ تو وہ گواہی دیں گے پرویز رشید صاحب اور شاہ زیب خانزادہ۔ پچھلے دنوں آپ کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں آپ کپڑوں کی دکان کی تشہیر کرتے نظر آئے، لوگوں نے کہا کہ یہ فاروق ستار کو کیا ہو گیا، ان پہ کیسا وقت آ گیا، تو آپ نے اس ایڈ کے لیے کتنے پیسے لیے؟ ساج اپیرلز کی طرف سے ایک مرتبہ پھر میگا سیل، فیکٹری پرائس پر سارے ملبوسات، پہلے آئیں پہلے پائیں۔ میں میٹرو ٹی وی پہ ایک مذہبی پروگرام ہو رہا تھا، میرے خیال میں ربیع الاول کا مہینہ تھا، اس کے حوالے سے، اور جو جمیل راٹھور صاحب ہیں وہ بھی تھے وہاں اس پروگرام میں۔ تو اسی پروگرام کا جو کرو تھا، کیمرہ مین، ٹیکنیشین، انہوں نے کسی آؤٹ لیٹ کو جوائن کیا تھا کپڑے کی، گارمنٹ کی، اور ان کا فاروق بھائی ہماری نوکری پکی ہو جائے گی، کچھ ہماری سیل اچھی ہو جائے گی، آپ تھوڑا سا کچھ کہہ دیں۔ جمیل راٹھور نے بھی کہا، میں نے بھی کہا، اور اس پروگرام کا جو اینکر تھا اس نے بھی کہا، ڈاکٹر نام ہے اس کا، اس نے بھی کچھ کہا۔ میں نے محسوس ہی نہیں کیا کہ اس کو لوگ اس طریقے سے لیں گے کہ بھائی اچھا فاروق بھائی کو کوئی نئی نوکری مل گئی ہے، بیکار ہو گئے فاروق بھائی۔ تو جتنے منہ اتنی باتیں، لیکن میری نیت یہ تھی کہ ان تینوں بچوں کو تھوڑا سا ان کی جاب میں مضبوطی آ جائے اور کچھ ان کی سیل بڑھ جائے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک اچھا کام میں نے کیا، لیکن اس کا اتنا میرے اوپر ہی نیگیٹو امپیکٹ آیا، تو اب ہر قدم پھونک پھونک کے رکھنا ہوگا۔ یہ سوشل میڈیا ایک بڑی غضب کی چیز آ گئی ہے، اور اس میں نیت کیا ہے اور ایک چیز پہنچتی ہے تو کیا بن کے پہنچتی ہے، تو میرے خیال میں اس بات کا آئندہ مجھے خیال رکھنا ہوگا۔ آپ کا سورس آف انکم کیا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ میں نے اپنے 6 دوستوں کے ساتھ اچھے وقتوں میں میری تنخواہ سے، الاؤنسز سے بچا کر کچھ پیسے انہوں نے مجھ سے لے لیے، اور یہ کہا انہوں نے اپنے کاروبار میں 5% کا شیئر یہ میرا ڈال دیا کسی بھی ایک چھوٹے سے کام میں، اور مجھے وہ تھوڑا بہت بتاتے بھی کہ یہ کام ہو رہا ہے، یہ کام ہو رہا ہے، میرا دل رکھنے کے لیے۔ اصل میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں سیاست میں آ کے کوئی ایسا کاروبار نہ کروں، کسی بلڈر کے ساتھ حصہ نہ ڈالوں، میں ہائیڈرنٹ کوئی اپنے نام نہ کراؤں، میں کسی کوئی انڈسٹری میں نہ کھولوں، لیکن میرا گھر چلتا رہے۔ تو میرے وہ 6 دوست میرا گھر چلاتے ہیں۔ تو دیکھیں میری نیڈ بھی زیادہ نہیں ہے کہ مجھے کوئی بڑا گھر ڈیفینس میں، کلفٹن میں نہیں لینا، کے ڈی اے اسکیم میں، نارتھ آباد میں پی آئی بی کالونی کے اس چھوٹے سے 200 گز کے گھر میں رہتا ہوں۔ ان دونوں میں سے ایک کو چوز کریں، نواز شریف یا عمران خان؟ دیکھیں اگر میرے پاس چوائس ہی یہی ہے تو پھر میری چوائس یہ ہے کہ میں دونوں میں سے کسی کو نہیں چوز کرنا چاہتا۔ مطلب میں وہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ میں اس سوال کو اسکپ کرتا ہوں، مجھے ان دونوں میں سے میں کسی کو نہیں چوز کر رہا۔ مصطفیٰ کمال یا الطاف حسین؟ دیکھیں میں پھر وہی کہوں گا کہ میری توجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اب 35 سال سے کم عمر کی نئی ایک سیاسی ٹیم بنانی ہے، تو یہ ٹیم اپنی جگہ کنٹریبیوٹ کرتی رہے، ٹھیک ہے نا۔ الطاف حسین نے تو اپنا خود کردار جو ہے اپنے پیر پہ کلاڑی ماری، بلکہ کلاڑی پہ پیر مارا، اور پھر 22 اگست کے بعد بھی اکثر ان کے بیانات ایسے ہیں کہ جو مودی سرکار کی حمایت میں ہوتے ہیں، اور شاید وہاں کے انٹرسٹ کو زیادہ لک آفٹر، تو انہوں نے تو اپنے لیے بہت سارے دروازے اور بند کر دیے، کھڑکی۔ شاید یہ تھا کہ شاید وہ خاموش رہتے اور اپنے 22 اگست کے عمل پر جس طرح انہوں نے معافی مانگی تھی شروع میں، وہ اسی طرح معافی مانگتے رہتے، کہتے رہتے، شرمندگی کا اظہار کرتے رہتے، تو شاید ان کے لیے پھر راستے بن جاتے، لیکن انہوں نے تو پھر پیچھے مڑ کے دیکھنے کی بجائے وہ اور آگے چلے گئے۔
عامر خان یا آفاق احمد؟ اوہو، ایک گرینڈ سندھ اربن الائنس یہ ہے، عوام، لوگ، نوجوان، باقی تو ہم سب بیٹھ جائیں گے، عامر خان بھی ہوں بھلے، آفاق احمد بھی ہوں، خالد مقبول ہیں اصل تو وہاں پر، مصطفیٰ کمال ہو. میں نے تو اپنے انٹرویو میں نے کہہ دیا کہ میں ان سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں میرے ساتھ کھڑے ہو، ہم ایک وسیع تر شہری سندھ کا اتحاد اور یکجہتی قائم کریں اور ان نوجوانوں کو سیاست کی اور بلدیات کی باغ ڈور دیں. یہ ہے فیوچر ہمارا. آخر میں یہ بتائیں کہ آپ کا سیاست میں مستقبل کیا ہے؟ کیا آپ کا سیاست میں کوئی کردار بچا ہے؟ کراچی میں اگر ایک 35 سال سے کم عمر کا میئر لانے کا ویژن میرا ہے اور میں اس کی جدوجہد کر رہا ہوں تو یہ میرا حال ہے. اور اگر میں کامیاب ہوتا ہوں اور لوگ میرے اس مقصد کو سمجھ کے مجھے سپورٹ کرتے ہیں اور ایم کیو ایم میں یہ بلدیاتی الیکشن ہم لڑیں یا ہم اپنے آزاد گروپ سے اگر ایک کم عمر کونسل ہم الیکٹ کرائیں، کم عمر تنظیمی جو ہے وہ تنظیم کھڑی کریں اور کم عمر میئر ہم الیکٹ کرائیں، یہ میرا ہی نہیں، یہ کراچی کا مستقبل بھی ہے، یہ سندھ کا بھی اور پاکستان کا مستقبل بھی. تو میرا مستقبل کراچی، سندھ اور پاکستان کے مستقبل کے ساتھ اور پاکستان کے عوام کے مستقبل کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جو ان کا مستقبل ہے وہ میرا مستقبل ہے، میں ان سے الگ تھوڑی ہوں. میں اکیلا تو اس کشتی سے کود کر کنارے نہیں پہنچوں گا. ہم سب دریا میں ہیں، منجدار میں ہیں. ہم تیریں گے تو ساتھ، ڈوبیں گے تو ساتھ. اللہ نہ کرے ہم ڈوبیں، کاش ہم سب کنارے پہ پہنچ جائے، اس کشتی کو لے کے پہنچیں. تھینک یو ویری مچ، آپ سے مل کر بہت اچھا لگا. ایک شعر پڑھ دوں آخر میں؟ جی ضرور. کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، تمہارا صرف وقت آیا ہے، ہمارا دور آئے گا. پاکستان زندہ باد. واہ واہ. ٹھیک ہے.